بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو منایا جاتا ہے ہر سال، لیکن آج 31 جنوری کو ہم یہ دن جناح یونیورسٹی برائے خواتین میں تقریری مقابلے کے ذریعے ہم منا رہے ہیں، اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ یوم یکجہتی کشمیر کیوں مناتے ہیں ہم، اور کیوں ضروری ہے۔ جو آج مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، طالبات اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ تو میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی قرآن کریم کی تلاوت پاک سے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گی ثنا زاہد کو اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔
اب اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی جویریہ عالم کو، کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق تمام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی، جس میں تمام اساتذہ کرام، ججز اور طالبات موجود ہیں یہاں پر، اور ایک یکجہتی کے اظہار کے لیے، کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے سب ایک جگہ پر یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں گے ہم۔ کیونکہ یہاں پر طالبات نے حصہ لیا ہے اس تقریری مقابلے میں، جہاں پر وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گی۔ کہا جاتا ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر واقعی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آج کشمیریوں کا یہ حال نہیں ہوتا کہ ان کے بولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کرفیو نافذ ہے وہاں پر، انٹرنیٹ موبائل فون سروسز معطل کر دیے گئے ہیں، اور بہت بدترین صورتحال ہے وہاں پر۔ تو اسی سب پس منظر کو ظاہر کرنے کے لیے اس تقریری مقابلے کا انعقاد کیا ہے ہم نے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تمام ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس میں ڈاکٹر سائرہ ہیں، ڈاکٹر حمیدہ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عالیہ ہیں۔ تو ہم اس میں پہلے سے میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ کو بتا دوں کہ تقریر کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ 3 سے 4 منٹ کی ہوگی، اور اس کے دوران آپ کو اپنی تقریر جو ہے مکمل کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہے راحلہ، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ طالبات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رنگ لائے گا کشمیریوں کا لہو۔ محترمہ سامعین، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی۔ میں وہ کشمیری لڑکی ہوں جس نے آنکھ کھولی تو کانوں میں اذانوں کی آواز سننے سے پہلے گولیوں کی آواز سنی۔ یتیمی کا ٹھپا، غلامی کا ٹھپا، غریبی کا ٹھپا، اور کیا کیا بتاؤں کس کس کا ٹھپا دنیا میں آنے کے بعد مجھے لگا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو ماں کو پریشان پایا، بھائیوں کو اپنے حق کے لیے لڑتے پایا، ہر گلی میں آنکھ کے شعلے دیکھے،
ہر روز خون میں لت پت لاشیں دیکھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوف سے ڈرتے دیکھا۔ میں نے کئی نوجوانوں کی لاشوں کو زخموں سے چور چور قبر میں اترتے دیکھا۔ میں نے راتوں کو ماؤں کو رو رو کر دعائیں کرتے دیکھا، باپ بھائیوں کو اسپتالوں میں تڑپتے دیکھا، نوکریوں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے دیکھا، اپنی ہی زمین میں خوف کا عالم دیکھا۔ اور کیا کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ میں نے وہ کربلا کا منظر دیکھا، مودی کو یزید کے روپ میں دیکھا، سپاہی مقبول حسین کے تال سے اس کی زبان اور انگلیوں سے اس کے ناخن تک نوچتے ہوئے دیکھا۔ اپنے شہر کی دیواروں میں خون سے میں نے لکھا دیکھا ہے، حق کی آواز اٹھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ کے درخت لگاتی رہی کہ میرے ملک میں سایہ ہو، چند لوگوں نے کرسیوں کے خاطر سارا ملک کاٹ دیا۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رکس ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ جناب اعلیٰ، آج کشمیری عوام زخموں سے چور چور ہے۔ بھارت میں کرفیو لگے ہوئے پورے 180 دن ہو گئے ہیں۔ بھارت ظلم و ستم کا شکار کشمیر ہے۔ چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی۔ جناب والا، آج ہمارے جذبات لفظوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ افسوس صد افسوس، حکومت ہڑتال کر کے سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ابلاغ والے کھوکھلے تبصرے اور تقریریں کروا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اخبارات مسئلہ کشمیر پر خصوصی مضامین تو شائع کرتے ہیں، مگر اگلے ہی دن وہ ردی بن جاتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج ہم پرخطر دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہم گولہ باری، ہڑتال اور ریلیاں نکال کر اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ نہیں جناب اعلیٰ، نہیں، ہمیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کچھ دن بمباری کے ساتھ، کچھ دن دہشت گردی کے ساتھ، ہوتا رہا مذاق میرے کشمیر کے ساتھ۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ سے اب میں دوسری پارٹیسپینٹ کو دعوت دوں گی۔ سدرا عبد الجلیل، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے سدرا عبد الجلیل، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ نظر انداز مت کرنا، سمجھ کر ادنا چنگاری، یہ شعلہ بن بھی سکتی ہے، جلا سکتی ہے محلوں کو۔ آج کے اس باشعور ایوان میں موجود سب کو السلام علیکم۔ صدر عالی وقار، آج جس سرزمین کی بات کرتی ہوں اسے جنت نظیر کشمیر کہتے ہیں، جہاں ایک طرف تو رب ذوالجلال نے اسے ہر موسم سے نوازا ہے، جس کی زمین سونا اگلتی ہے، کہیں پر ابشاروں کی چھن چھن تو کہیں پر لہروں کا شور سنائی دیتا ہے، تو دوسری جانب وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، مہکتے پھولوں کی خوشبو کے بجائے بارود کا دھواں ہے۔ کشمیری مجاہدین کی خون میں لت پت بگوروں کفن لاشیں، لٹی ہوئی عزت اور خاک میں ملتے ہوئے انسان ہم سے سراپا احتجاج ہے۔ عالی وقار، کبھی آپ نے قربانی کا ایسا جانور دیکھا جس کی شہرک کو کاٹا جا رہا ہو؟ کچھ ایسی ہی حالت پاکستان کی ہے کہ جس کی شہرک یعنی کشمیر لہولہان ہے۔ ریاست کشمیر تقریباً 200 سال سے وقت کے ہر سامراج سے لڑ رہی ہے۔ کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے کسی شہید کا جنازہ نہ اٹھا ہو، لیکن باوجود اس کے یہ اپنی سرزمین پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں، پاکستان کے نام پر شہید ہوتے ہیں اور برہان وانی کہلاتے ہیں۔ وہ زندان میں قید طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان زندان کی سلاخوں کو توڑ ڈالے۔ ان کی زخمی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب ہے، آزادی۔ میں سوچتی ہوں اور پھر خود سے یہ سوال کرتی ہوں
کہ کیا آزادی اتنی ہی اہم چیز ہے جس کے لیے جان قربان کر دی جائے؟ تو کشمیریوں کا لہو مجھے یہ جواب دیتا ہے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد مرشد انسانوں کے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد مرشد انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ خدا کی قسم، کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے کہ میں نے انہیں بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی وہ مضبوط طاقت ہے جو باطل کے فولاد کو کاٹنے کی قوت رکھتی ہے۔ کشمیریوں کا لہو ضرور انقلاب لائے گا، کیونکہ وہیں جہاں پہ مقدس لہو شہیدوں کا، وہیں سحر کے اجالے قیام کرتے ہیں۔ لاکھوں کشمیری یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہمارے اور ہم تمہارے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن جب شب کی تاریکی گہری ہو جائے تو نئے سورج تراشنے کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جب حکمران بک جائیں تو پوری قوم بک جاتی ہے۔ جناب والا، میں حکومت وقت سے کہتی ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کی خون سے غداری مت کرنا، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیریوں کے جہاد اور ان کے خون سے بے وفائی نہ پہلے کسی کو راز آئی ہے، نہ اب راز آئے گی۔ نہ چین ظلمت کو لینے دینا، عدو کی نیندیں اڑائے رکھنا، چراغ ہر سو جلا چلے ہم، تم ان کو آگے جلائے رکھنا۔ شکریہ۔ امید کے دیے جلائے رکھنا، ہم کشمیری بہن بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلاؤں گی، عاطقہ بطول، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ابھی ہمیں۔ ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ ہے پیارا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی، بڑی عزت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا عصمت بولی۔ ہے حق ہمارا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ معزز حاضرین کرام اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے دادا کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بیج تھا، روشن صبح کا آغاز تھا۔ میں نے دادا سے کہا یہ بیج اس قدر نازک ہے کہ اگر میں اسے ہاتھ میں لے کر مسل لوں تو یہ مسل جائے، یہ آپ اسے زمین میں بو رہے ہیں، یہ باہر کیسے نکلے گا؟ دادا نے مسکرا کر کہا میں یہ بیج بو رہا ہوں، تم روزانہ اسے تھوڑا پانی دینا، پھر دیکھنا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، کس طرح یہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلے گی۔ دن گزرتے گئے جناب والا، آج جب میں گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی، میری نظر اس درخت پہ پڑی جس کے بیج کے بارے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں چاہوں تو اسے ہاتھ میں مسل لوں، مگر آج وہ اس قدر طاقتور ہو گیا تھا کہ اگر میں اپنے پورے وجود کی طاقت لگاؤں تو بھی اسے ہلا نہیں سکتی تھی۔ جناب صدر میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، سن کر اسے تول کے دیکھیے گا۔ کہتی ہوں کشمیریوں کا لہو رنگ لائے گا۔ ارے ذرا اندازہ لگائیں ان شہداء کا، ارے ذرا اندازہ لگائیں اس بستی کا جہاں اتنے بچے قربان ہو چکے، جہاں کی گلیاں، جہاں کے کوچے، جہاں کی سرزمین میں لاکھوں جوانوں کا خون ہے۔ ارے کوئی کشمیریوں کی طاقت کا اندازہ کیسے لگائے کہ جہاں کی مائیں اپنے جوانوں کا ماتھا چوم کے کہتی ہیں جا میرے لال، شہید مرتے نہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تم برہان وانی کو شہید کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے کشمیریوں کو مات دے دی؟ ارے تم مقبول بٹ کو پھانسی دے کر مطمئن ہو گئے کہ تم کشمیریوں کو ہرا چکے؟ ارے تم سجاد افغانی کو شہید کر کے مطمئن ہو گئے کہ تم نے کشمیریوں کو ہرا دیا؟ تو سن لو، یہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہاں پر رہنے والے، یہاں پر بسنے والے
والے ان 313 اصحاب بدر کی تقلید کرتے ہیں جنہوں نے لاکھوں کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرایا تھا. اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ کا ہر صفحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تاریخ کا ہر صفحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دامن میں کوئی بھی ایسا ہارا ہوا نظر آیا تو وہ کفار کا لشکر ہے. تاریخ کا ہر صفحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. ارے یہاں پر بسنے والوں کی طاقت کو ہلکا نہ سمجھنا، ان کی طاقت کو نظر انداز نہ کرنا. یہ ان اصحاب کے پیروکار ہیں جنہیں مکے سے کفار نے جلا وطن کیا، مگر چند ہی عرصے بعد اس شان سے، اس انداز سے مکے میں داخل ہوئے. دشمن پناہ مانگنے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کے صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر. جناب سعد، بس وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کے شہداء کا خون سیلاب بن کر بھارتی افواج کو بہا لے جائے گا اور کشمیر میں بھی صدا بلند ہوگی، اللہ اکبر. ہار اس کا مقدر ہے منہ کی کھائے گا ادو. ارے ہار اس کا مقدر ہے منہ کی کھائے گا ادو. ارے دیکھنا رنگ لائے گا شہداء کا لہو. شکریہ. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی میں دوسری پارٹیسپنٹ کو بلاؤں گی، سمینہ تاجل، اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے. طالبات کی حوصلہ افزائی اسی طرح خوب طریقے سے کرتے رہیں. کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم، کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے. دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے اور زخموں سے جسم گلزار ہوا. تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. صدیزی وقار، میری آج کی تقریر تھڑتھڑاتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے گلیچوں میں گونج رہی ہے. میری آج کی گفتگو کشمیر کے کچے راستوں میں خاموشی سے کٹنے والی ان گردنوں کے نام کہ جو سر کٹانے کو تو تیار ہیں لیکن جھکانے کو نہیں. میری آج کی جسارت معصوم بچوں کے ان لاشوں کے نام کہ جن کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. میری آج کی تکرار معصوم بچوں کے ان لاشوں کے نام، اس آگ کے نام کہ جو چار سو ظلمت شب پھیلا رہی ہے. میرے آج کے الفاظ ان بہنوں کے نام کہ جن کی عظمتیں پامال ہوئیں، ان آنکھوں کے نام کہ جن کے خواب چھینے گئے، ان ہونٹوں کے نام کہ جن کے رنگ خاک ہوئے. میرا آج کا ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے. اور آج کا دن ان درسگاہوں کے نام کہ جنہیں مقتل گاہیں بنا گیا. ارے اجڑے راستے، عجیب منظر، ویران گلیاں، بازار بند ہیں. اجڑے راستے، عجیب منظر، ویران گلیاں، بازار بند ہیں. یہ کیسی خوشیاں، کہاں کی عیدیں، شہر میرے لہو لہو ہیں. یہ روتی مائیں سسکتی بہنیں لپٹ کے لاشوں سے کہہ رہی ہیں پیارے بھیا گئے تھے بازار، سفید کرتا سرخ کیوں ہے. صدیزی وقار، ماں کی گود کو بچوں کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ سرفروش کہ جس نے اس درسگاہ سے شجاعت اور شہادت کا مقدس درس دیا. ہمیں فخر ہے ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا جست خاکی دیکھ کر الحمدللہ کہا. یہ مائیں کشمیر کی مائیں ہیں جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر پھر ابھرتی ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، امنگ کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کے ٹکڑے تھماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ اور بتلا دو دشمن کو کہ ہاتھوں میں ہم لیے ہوئے سنگ ہی صحیح، ہاتھوں میں ہم لیے ہوئے سنگ ہی صحیح، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. صدیزی وقار، میرے وجود میں کشمیر کی مٹی ہے، میرے سینے میں کشمیر کا دل ہے. تو میری کشمیری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں 300 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. 11 سالہ ناصر شفیق کے سینے پہ خنجر سے وار کیا گیا. برہان وانی کو شہید کیا گیا. ارے حد تو یہ ہے
کہ بھارتی فوجیوں کا جب جی چاہتا ہے مسلمانوں کے کسی بھی بستی، بازار، محلے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ پاک دامن بہنوں کی اجتماعی آبرو زری کی جاتی ہے۔ ارے کشمیر کی عوام پکار رہی ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کریدے۔ ہوس کی سرخی رکھے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدیقی وقار، شہیدوں کے لہو سے تو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، اور شہید کشمیریوں کا لہو امریکہ کو جھنجھوڑ کر اس کے ماتھے پہ لگے بدنما داغ کو دھونے کی سرعام دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری سمیت بڑی بڑی طاقتیں خاموش ہیں، ارباب اختیار بھارت کی اس حرکت پر آنکھیں بند کیے ہوئے۔ ارے بھارت، ہمیں ڈر کس بات کا؟ ہم تو غیور قوم کے وہ جیالے ہیں، ہمیں تو شہیدوں کے خون سے جلا ملتی ہے، ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمارے عقیدت کو مضبوطی ملتی ہے۔ لیکن ان بھارتیوں کو، ان بھارتی سامراج کو مقبوضہ کشمیر سے بوریا بستر سمیٹنے کا واحد طریقہ جہاد اور صرف جہاد ہے، کیونکہ شہیدوں کے لہو کو سرخ رو اور شاد کرنا ہے، زمین سبز پر ایک گھر نیا آباد کرنا ہے۔ اور میری ماں بھی مجھے دودھ یہی کہہ کر پلاتی تھی، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ ججز نے نتائج مرتب کر لیے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نتائج کا اعلان کریں۔ اس کے لیے میں تمام اپنے اساتذہ کرام، خصوصی طور پر اپنی ڈین آف سوشل سائنس مس ثریا قمر، ڈاکٹر عائشہ، تمام ججز، آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ اسٹیج پر آئیں۔ ڈاکٹر عالیہ ریاض، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے بایو کیمسٹری کی، بھرپور تالیوں کے ساتھ اپنے ججز کا استقبال کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ ظفر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، پلیز ویلکم آن دی اسٹیج۔ ڈاکٹر سائرہ پروین، اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ۔ ڈاکٹر عائشہ، اردو ڈپارٹمنٹ۔ ڈین آف سوشل سائنسز ڈاکٹر فریدہ، ایچ او ڈی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ مس ثریا قمر۔ سب سے پہلے میں ایسے کے جو کمپٹیشن کے ونرز ہیں ان کا اعلان کریں گے۔ تھرڈ پوزیشن سے میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں، آئی ہوپ کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہوں گے۔ تھرڈ پوزیشن ہے سائیکالوجی بی ایس فرسٹ ایئر عروبہ آصف، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ آئی تھنک وہ یہاں نہیں ہے۔ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ان کے بہاف پر وصول کرنا چاہے گا؟ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے عروبہ آصف۔ تھرڈ پوزیشن۔ بہت بہت شکریہ۔ سیکنڈ پوزیشن ہے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ فرسٹ ایئر سمینہ تاجل، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن جو تھا اس کا انعقاد کیا گیا تھا جناح یونیورسٹی میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تو اس کے نتائج آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم تقریری مقابلے کے نتائج کی جانب بھی بڑھیں گے۔ فرسٹ پوزیشن ہے اس میں ایسے ونر کمپٹیشن کی ہیں مشکات عبد الوحید، بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے تھرڈ ایئر، بھرپور تالیوں کے ساتھ مشکات عبد الوحید۔ آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں مشکات عبد الوحید نے، بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ طالبات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم
اسپیچ کمپٹیشن کے ونر کا جو ہے اناؤنس کریں. سب سے پہلے 3rd پوزیشن کے لیے سدرا حسین میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. سدرا حسین نے 3rd پوزیشن لی ہے اسپیچ کمپٹیشن میں رنگ لائے گا کشمیریوں کا لہو. سیکنڈ پوزیشن کے لیے رحمہ جاوید انگلش ڈپارٹمنٹ سے. اب وقت آ گیا ہے فرسٹ پوزیشن کے لیے. بھرپور تالیوں کے ساتھ سمینہ تاجل اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ. سمینہ تاجل سیکنڈ پوزیشن لے چکی ہیں ایسے میں, اور اب فرسٹ پوزیشن اسپیچ کمپٹیشن کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے سمینہ کے لیے. خصوصی طور پہ ایک شیلڈ ہے جو صائمہ اخلاق کے لیے ہے. یہ جو آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ہیں اور بہت ملٹی ٹیلنٹڈ جسے میں کہوں صائمہ اخلاق کو, اور ان کے لیے زبردست کلیپنگ آپ کریں گے. ہمارے میڈیا کے جو تمام کارکنان ہیں ان کا بہت شکریہ. اسلم کا خصوصی شکریہ کہ وہ ہر موقع پہ موجود ہوتے ہیں. ہماری ججز کا بڑا خصوصی شکریہ, اور بالخصوص زین کا بہت شکریہ بھائی. اور ہماری یہ رجسٹرار صاحبہ تشریف لائی ہیں, ان کے لیے بھی ایک کلیپنگ ہو جائے کہ ان کے سپورٹ. اور طاہرہ اکبر کا جو شعبہ اسلامک لرننگ کی, ان کا بہت شکریہ. تمام اساتذہ کا جو اس کے بیہائنڈ دی سین رہے اس پروگرام کی تیاری میں, ان سب کا بہت شکریہ. خوش رہیے, اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ شریک رہیے. آج میں حیران ہوئی تھوڑا سا کہ اتنا زور خطابت ہے طالب علموں میں. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن میں آج بے انتہا خوش ہوں کہ ڈیبیٹنگ کا معیار بڑا عمدہ تھا. 1-2 نمبروں کے فرق سے میرا خیال ہے یہ لوگ رہے ہیں. تو ان تمام کو بڑی مبارکباد, بہت زیادہ شکریہ. میں IR کی جو طالب علم تھی ان سے میں بڑی متاثر ہوئی. انگلش کی جو ایک تھی ان کے لیے خاص کلیپنگ کہ انہوں نے ایک نیا طریقے سے, اور تمام کا جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان طالب علموں نے حصہ لیا. ان سب کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے تعاون کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر دلشاد ظفر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں انہیں دیکھ رہی ہوں. میری خواہش تھی کہ وہ آتی, 2 باتیں ہم سے کرتی, مجھے خوشی ہوتی. ڈین صاحبہ تو کریں گی, لیکن ہم یہاں ہوں اور آپ وہاں ہوں یہ ممکن نہیں ہے. آپ تشریف تو لے آئیے پلیز. یہ رجسٹرار ہیں ہماری ڈاکٹر دلشاد ظفر صاحبہ. بیک بون ہوتا ہے جو رجسٹرار ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا. تو ڈاکٹر دلشاد ظفر صاحبہ سے گزارش کروں گی کچھ گفتگو تو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت میڈم ثریا اور ڈاکٹر عائشہ کا بہت شکریہ کہ صرف ایک فون کال پر انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کر لیا. اور لڑکیوں کا بہت شکریہ اس لیے کہ انہوں نے دل و جان سے پارٹیسپیٹ کیا, اور ایسے بھی کروایا میڈم نے, اور کمپٹیشن بھی ہوا آپ لوگوں کا, یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن. اور ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں جو یہاں پر جیتے ہیں, اور جو نہیں بھی جیتے انہوں نے کم از کم اپنا کنٹریبیوشن کیا, پارٹیسپیٹ کیا, اور اپنی حوصلہ افزائی ان کی بھی ہوئی اور ہم دوسروں کی بھی ہوئی کہ اس قسم کے پروگرام میں ہمیشہ شرکت کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں ATC کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منائیں اور اس میں مختلف پروگرامز رکھیں. تو آپ سب کا تعاون کا بہت بہت شکریہ. میڈم کا بہت شکریہ, بہت مصروف ہیں لیکن پھر بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں. ایک فوٹوگراف ہوگا, اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان سے یہ ایک بات کہنی ہے جو بہت ضروری ہے کہ ذرا سا باہر ایک اجتماع کر لیجیے گا, گیدر ہو جائیے گا. تو جو میڈیا کے 1-2 افراد ہیں وہ آپ کا شوٹ لے لیں گے, زبردست نعرہ لگا لیجیے گا. کچھ نعرے ہیں جیسے کشمیر بنے گا پاکستان,
وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ آپ ایک اچھی چیز ہو جائے گی. اگر وہ کچھ کے خیالات کو ریکارڈ کرنا چاہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی. تو جانے سے پہلے آپ اس کا اہتمام ضرور کر لیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک فوٹوگراف ہوگا، وہ آپ لوگ آئیں، جتنے پارٹیسپینٹ ہیں، جتنے شرکا ہیں اسپیچ کمپٹیشن کے،